الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وشاهد ومشهود وقال الله تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہم قسم کی تعریف تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے جس خالق کے ہم پر بے شمار انعامات احسانات ہیں انگت لا تعداد درود و سلام رہبر و رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر جیسا کہ آپ نے موسم حج کے قیمتی اعمال سنے، یہ نیکیوں کا موسم بہار چل رہا ہے اور یہ مالک الملک کا فیصلہ ہے، جس کو چاہے جس پر چاہے فضیلت اور درجات عطا کر دے۔ اگر آپ دنیا میں مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں مہینوں کے بارے میں
تو حرمت والے مہینوں کو اللہ رب العزت نے تمام مہینوں پر فوقیت عطا کی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کو ان تمام مہینوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اگر آپ جائزہ لگانا چاہیں کہ اللہ رب العزت کا کس قدر فضل اور عنایت ہے، جسے وہ چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے بڑا کر دیتا ہے اجر و ثواب کے لحاظ سے۔ اگر آپ اپنی نماز پہ ہی غور کرنا چاہیں، ادھر کی نماز جو ہم بیت اللہ کی جانب رخ کر کے پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز، آپ اندازہ لگائیں 55 سال 6 مہینوں کی نمازیں ایک سائڈ پر اور بیت اللہ میں پڑھی نماز ایک سائڈ پر، اللہ رب العزت نے بیت اللہ میں پڑھی جانے والی نماز کو فوقیت عطا کی ہے۔ 1,00,000 نماز یا 1,000 نماز کا ثواب، بیت اللہ میں پڑھی جانے والی نماز کا ثواب، اور پھر بعد جماعت نماز اللہ رب العزت ہر حاجی اور ہر نمازی کے حصے میں وہ کر دے۔ محترم سامعین حضرات، اگر آپ وقت کا اندازہ لگانا چاہیں کہ اللہ رب العزت نے اوقات کو کس قدر خصوصیت سے، شرف سے نواز رکھا ہے، تو آپ 83 سال 4 مہینوں کی عبادت کو ایک سائڈ پر رکھ دیں کہ ایک بندے کی زندگی 83 سال 4 مہینے ہے اور وہ لیلۃ القدر کی رات کا قیام کر لیتا ہے، اس کو لیلۃ القدر کی ایک رات یا یہ وقت میسر ہو جاتا ہے، تو 83 سال اللہ رب العزت 83 سال 4 مہینوں کی عبادت کا ثواب ایک رات کے برابر کر دیتا ہے۔ یہ مالک کی مرضی ہے، جسے وہ چاہے جس قدر چاہے فضیلت اور عظمت سے نواز دے۔ محترم سامعین حضرات، اسی طرح یہ ایام دنیا جو آپ نے سنے ہیں، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے عظیم ترین دن جس کو عشرہ ذو الحجہ کے دن کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے اس میں ایک دن کی اور قسم کھائی ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ کے بارے میں آج گفتگو ہوگی کہ یوم عرفہ کون سا دن ہے، یوم عرفہ میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں کیا وہ نصیحتیں کی تھی جو مجھے اور آپ کو یاد کرنی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے۔ کون سی وہ نصیحتیں ہیں جن پر ہم عمل کر رہے ہیں، اور کتنی وہ باتیں ہیں جن کو ہم پسے پشت ڈالے بیٹھے ہیں۔ آج دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بہت کم ہیں۔ محترم سامعین، سب سے پہلے جانیے کہ عرفہ کہنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق دے، اور آپ کو صحیح معنوں میں فہم و تفہیم دے، آپ کو اسلام کی سمجھ عطا فرما دے۔ تو آپ سنیں، عرفہ کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یوم کہتے ہیں دن کو، اور ذو الحج کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن ایسا مبارک دن ہے کہ نیکیوں کے موسم بہار میں اللہ رب العزت نے حج کے مہینے میں مبارک دنوں میں اس دن کو چنا ہے، اور حاجی وہاں جا کر وقوف کرتے ہیں، وہاں جا کر ٹھہرتے ہیں، اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، حاجی جب تک وقوف عرفات نہیں کرے گا اس کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ اور عرفات کے میدان میں یہ حاجی مشعر حرام کے پاس جا کر اللہ رب العزت کی ذکر و اذکار، تحمید اور تکبیرات کا نغمہ گاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
وقوف عرفہ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الحج عرفہ، حج اس وقت انسان کا مکمل ہوتا ہے جب حاجی عرفہ کے میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے۔ کہنے والوں نے کہا عرفہ کی کہنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ وہاں ایک پہاڑ ہے جس کو جبل عرفات کہا جاتا ہے، اور اماں حوا حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات، جو پہلی ملاقات ہوئی تھی جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو زمین پہ اتارا تھا، تو پہلی ملاقات اماں حوا علیہ السلام سے جو ہوئی تھی وہ میدان عرفات یعنی جبل عرفات پہ ہوئی تھی، اس لیے اس کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ کسی نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے بارے میں بہت ساری ایسے اعمال کیے ہیں جس میں ایک دعا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الدعاء، دعائیں بہترین دعائیں ہوا کرتی ہیں، لیکن سب سے بہتر دعا وہ دعا ہے دعا یوم عرفہ، جو عرفہ کے میدان میں دعا مانگی جاتی ہے، وہ بہترین دعا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اس دعا کو شرف قبولیت سے نواز دیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے مجھ سے پہلے اور میں نے ایک ہی دعا کی ہے، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، میں وہ کلمات کہتا ہوں جو بہتر کلمات ہوا کرتے ہیں، اور مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں سب نبیوں نے عرفہ کے دن یہ دعا کی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، یوم عرفہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ دعا کا دن ہے، یہاں دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں۔ یہ کب ہے؟ ذو الحج کی 9 تاریخ کو عرفہ کا دن ہوا کرتا ہے، اور اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس دن نبیوں نے دعا کی ہے، مجھے اور آپ کو اس مصنون دعا کو پڑھنا چاہیے جس میں رب کی وحدانیت کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی بادشاہت ہے، وہی بادشاہ ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نغمہ توحید دیا ہے جو ہر چھوٹے اور بڑے کی زبان پہ ہونا چاہیے۔ محترم سامعین، قسم کھا کر اللہ رب العزت نے اس دن کی فضیلت کو بیان کیا، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، شاہد سے مراد کیا ہے، مشہود سے مراد کیا ہے، وَالْيَوْمُ الْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةٍ، یوم المشہود سے مراد یوم عرفہ ہے، اور شاہد سے مراد یوم الجمعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہفتے کے 7 دن بنائے ہیں، ان ہفتے کے 7 دنوں میں یوم جمعہ کو اللہ رب العزت نے سرداری عطا کی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے یوم عرفہ کو بھی فضیلت عطا کی۔ مومن انسان دل و جان سے اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے عظمت عطا کی ہے، فضیلت عطا کی ہے، اس دن میں کیے جانے والا عمل بھی کتنا عظیم ہوگا، اس دن میں کی جانے والی عبادت کتنی عظیم عبادت ہوگی، اس دن رکھا جانے والا روزہ کتنا عظیم روزہ ہوگا، اس دن صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، اس دن صدقہ خیرات جو کیا جائے گا وہ کتنا عظیم صدقہ ہوگا، اس دن جتنے ذکر و اذکار کیے جائیں گے وہ کس قدر عظیم ہوں گے کہ جس دن کی مالک ارض و سما کہتے ہیں وہ شاہد و مشہود، قسم کھا کر اللہ رب العزت نے اس کی عظمت کا بیان کیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صدق کے دل سے ایمان اور عمل صالح کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، اولاد آدم سے
جو عہد لیا گیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اخذ اللہ المیثاق من ظہر آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد کو اس کی پیٹھ سے نکالا گیا، اور اس دن کون سا دن تھا؟ وہ عرفہ کا دن تھا، اور اللہ رب العزت ان سے عہد و میثاق لے رہے ہیں۔ وہ کیا وعدہ لیا جا رہا تھا؟ سورہ اعراف آیت نمبر 172 اللہ فرماتے ہیں الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ میں اور آپ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی در و دیوار تک آنے والا ہر انسان رب کے سامنے کھڑا ہو کر عالم ارواح میں یہ اقرار کر کے آیا ہوا ہے۔ اللہ نے ہم سے سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم سب نے اس وقت بیک زبان کہا تھا قالوا بلا شہدنا، اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اور پھر آج دنیا کو کیا ہو گیا ہے کہ عالم ارواح میں رب کی ربوبیت کا اقرار کرنے والا آج اپنی خواہش کو اپنا رب بنائے بیٹھا ہے، اپنی من چاہی زندگی بسر کر رہا ہے، اس رب کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ اور یہ کس دن وعدہ دیا گیا تھا؟ وہ مبارک دن یوم عرفہ کا دن تھا، دین کی تکمیل ہوئی ہے تو یوم عرفہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات کے میدان میں آخری حج ہے آپ کا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور اس کو خطبہ عرفات بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل ہوتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، میں نے اپنی نعمت کا تم پر اتمام کر دیا ہے۔ اور وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اے مسلمان تیرے لیے میں نے اسلام کو دین پسند کر لیا ہے۔ میرے اللہ کا دین پسندیدہ اسلام دین، اس کی تکمیل ہوتی ہے تو یوم عرفہ 9 عرفات کو ہوتی ہے، جب حاجی حج کے میدان میں عرفہ والے دن حج کے میدان میں رب کے سامنے عاجزی انکساری کرتے ہوئے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دن کو دین کی تکمیل کا دن قرار دیا ہے۔ یہودی پاس بیٹھا تھا، کہنے والا کہتا ہے، سننے والا سنتا ہے، کہتا ہے اگر ہمارے اوپر یہ آیت نازل ہو جاتی نا کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا تو ہم اس دن کو اپنی عید بناتے تھے، اتنی ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ دین حق لے کر آئے تھے، محسن انسانیت، معلم کائنات، معلم اخلاق۔ اللہ رب العزت نے ان پر دین کی تکمیل کی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ عرفنا، میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں ذالک الیوم، جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور میں اس وقت کو بھی جانتا ہوں، پہچانتا ہوں جب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، اس جگہ کو بھی جانتا ہوں جس جگہ پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، اس دن کو بھی پہچانتا ہوں جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ وہ دن جمعہ کا دن تھا، وہ دن جمعہ کا دن تھا، تاریخ 9 ذو الحج کی تھی، رسول اللہ عرفات کے میدان میں تھے، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل کی، اور لوگوں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی الہی آیا کرتی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت بتا کے چلے گئے، وہ کامل ہے، وہ مکمل ہے، وہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین اسلام پر کاربند فرمائے، مجھے اور آپ کو دین اسلام کا پیروکار بنائے۔ آج جھگڑے ختم ہی نہیں ہوتے، پارٹیاں ختم ہی نہیں ہوتی، جدھر دیکھیں اپنا مسلک، جدھر دیکھیں اپنا گروہ، جدھر دیکھیں اپنی پارٹی،
جدھر دیکھیں اپنے اعمال، اپنی فضیلتیں، اپنی باتیں، اپنی رسومات، اپنی عبادات بنائی ہوئی ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ دین شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل نہیں ہوا ابھی۔ اللہ کی قسم، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تکمیل کی مہر کو نہیں سمجھتا، اس پر ایمان نہیں رکھتا، میں اس کو ایمان والا نہیں سمجھتا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے دین کو مکمل کر دیا۔ آپ نے عرفات کے میدان میں کہا تھا، اور لوگوں سن لو، حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قصبہ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، الا ربکم الا ان ربکم واحد، اور لوگوں خبردار، تمہارا رب ایک رب ہے، اور لوگوں سن لو، تمہارا باپ آدم ایک ہی باپ ہے، تم ایک باپ کی اولاد ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، تمہارا دین ایک ہی دین ہے، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو عجمی پر، کسی سرخ کو سفید پر، کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر کسی کو عظمت ہے، کسی کو رفعت ہے، کسی کو مقام حاصل ہے، مرتبہ حاصل ہے، تو وہ صرف تقوی پر ہے۔ تمہارے اندر کوئی بھی تقوی رکھتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مقام، اس کی عزت، اس کی شان ہے۔ آج میں اور آپ ایک دوسرے کو نیچ دکھانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے دن رات ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچ دکھانے کے لیے، جبکہ برتری، فوقیت اللہ رب العزت نے تقوی کی بنیاد پر رکھی۔ دعا کیجیے اللہ ہم سب کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، دین اسلام تم پر مکمل ہو چکا ہے، اور سن لیں، میں ساری جاہلیت کی جتنی باتیں ہیں سب کو باطل کرتا ہوں، ان کو اپنے پاؤں تلے رونق دیتا ہوں۔ سن لو، حرمت مسلم کے بارے میں تمہارا مال، تمہاری جان اور تمہارا خون، تمہاری عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ جس طرح حرمت والا مہینہ، اس میں عزت احترام ہے، اسی طرح مسلمان کا بھی احترام ہے، اس کی جان کا بھی احترام ہے، اس کے مال کا بھی احترام ہے، اس کی عزت کا بھی احترام ہے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم وھذا فی بلدکم۔ حرمت والے مہینے میں، حرمت والے شہر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی عزت احترام کے بارے میں بات۔ یہ آخری بات جو میں اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت اور نصیحت پر عمل نہیں کرتے نظر آتے ہیں۔ آج انسانیت ہمارے اندر ختم ہو چکی ہے، انسان کو نوچتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی کسی کی عزت پہ داؤ لگاتا ہے، کوئی کسی کے مال کا ڈاکو بنا ہوا ہے، کوئی کسی کا مال ہڑپ کر رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات، اس وصیت کو پس پشت ڈالا ہوا ہے، جس وجہ سے آج پوری انسانیت میں مسلمان ذلیل و خوار نظر آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، سنو، الا کل شیء من امر الجاہلیہ، جتنے بھی امور جاہلیت ہیں، جتنے بھی وہ کام جاہلیت کے تھے، ناچنا، گانا گانا اور رسومات، اسی طرح ایک دوسرے کو اپنے نسب پہ فخر کرنا، میں سارے امور جاہلیت کو باطل قرار دیتا ہوں، میں ان کو اپنے پاؤں تلے روک دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں یہ بات کہی، لیکن میں اور آپ اپنے حسب پہ، اپنے نسب پہ فخر کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ ساری جاہلیت کی رسومات مسلمانوں کے اندر نظر آتی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے دیوانے، سب سے محب اگر کوئی دعوے دار ہیں تو یہ آج کے مسلمان ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، عرفات کے میدان میں رسول اکرم نے فرمایا، خون نحق کرنا یہ جاہلیت کی بات ہے، میں اس کو بھی باطل قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے میں وہ خون معاف کرتا ہوں جس بچے کو دودھ پینے کی حالت میں قتل کیا گیا تھا۔ رسول اکرم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سود حرام ہے، سود کا لین دین حرام ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خطبہ کی بات ہے۔ آج مسلمان سود کی مسلمانوں کو لت پڑی ہوئی ہے،
بینکاری نظام سارا سود پہ ہے، اور اسی طرح انشورنس ساری سود پہ ہے، جوا بازی مسلمانوں کے اندر ہے، لین دین سود کے اندر ہے، اور اس کے نام چینج کر کے آج مسلمان کھا رہا ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا ملعون ہے کھانے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، کمانے والا، کھلانے والا، اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ دور ہے۔ آج مسلمان سود خور بنا ہوا ہے، آج مسلمان رشوت خور بنا ہوا ہے۔ اللہ صحیح معنوں میں پیارے پیغمبر کی اس خطبہ کو سمجھ کر عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کہی فاتقوا اللہ فی النساء، لوگوں میں تمہیں اللہ رب العزت سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میرے رسول کے ہر خطبہ میں یہی بات ہوا کرتی، اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، تقوی اختیار کر جاؤ۔ اور آپ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی ہاہنا، تقوی سینے کے اندر ہے، تقوی دل کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت سے ڈرنے کا حق ادا کرو، مرو تو مسلمان مرو، ایمان کی حالت میں زندگی بسر کرو، اور لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ، غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ، اور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ، بیوہ اور مساکین کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ حقوق کی ادائیگی کا پیغام رسول اللہ نے دیا، اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا پیغام میرے رسول نے دیا، بیوہ اور یتیم بچوں کے سہارا بننے کا پیغام میرے رسول نے دیا۔ آج مسلمان اس بات سے بھی عاری ہوا ہے۔ یہ کل کی بات، یہ 700 کا کافتہ لیبیا سے جاتے ہوئے کشتی میں ڈوب جاتے ہیں، اللہ ان کے اوپر باریک رحمت فرمائے، ان کے لواحقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ انسانیت سو چکی ہے، مسلمانوں کو کس طرح چکما اور دھوکہ اور فرار سے لے کر جا کر سمندر میں ڈبو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرات وہی قافلہ 5 کی صورت میں ہے، پوری دنیا اس آبدوز کی تلاش میں آج پھر رہی ہے کہ وہ 5 بڑے امیر زادے ہیں، اور بڑی ٹکٹ دے کر وہ سمندر کی تہ میں چلے گئے، پتہ نہیں آج ان کا کیا بنا ہوگا۔ مسلمان مر رہا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اور ادھر 5 انسان ہیں، ادھر 300 کے قریب پاکستان ہے کہ انسان ہیں، لیکن کوئی امتیاز نہیں ہے، صرف فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اس بات کو دیکھ کر کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والا کہتا ہے کڑوا سچ ہے، مکھی یہ گر جائے گھی میں تو اس کو مکھی کو اٹھا کر باہر پھینکتا اور گھی استعمال کر لیتا ہے، یہی مکھی اگر چائے میں گر جائے تو اس چائے کو پھینک دیتا ہے۔ یہ حیثیت اور قوت اور طاقت کو دیکھ کر فیصلہ کرنے والی قوم کا یہ حال ہے۔ آج دنیا میں اللہ اور کے رسول کی نافرمانیاں کرنے پہ تلی ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ سے جامع کوثر مل جائے، اور اسی طرح ساری زندگی سنت کی مخالفت پہ گزار دی ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ اطاعت مصطفیٰ کا لیبل ہمیں مل جائے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کو پس پشت ڈال کر اپنے آپ کو جنت کا وارث بنانا چاہتے ہیں۔ اگر حقیقت میں آپ جنت کا وارث بننا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ عمل کریں۔ آپ نے فرمایا صوموا شہرکم، روزے رکھا کرو مہینے کے، صلو خمسکم، 5 نمازیں ادا کیا کرو، مال سے زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَأَطِیعُوا أُولَا أَمْرِکُم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امر میں، ہر حکم میں اس کی تعمیل کیا کرو۔ اطاعت مصطفیٰ، اطاعت الہی کو اپنے اوپر لازم کر لو، تدخلوا جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت لینا کوئی آسان بات ہے، نمازیں پڑھنا پڑیں گی، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا پڑے گا، عرفات والے دن 9 ذو الحج کو دعائیں کرنی پڑیں گی، صدقہ خیرات کرنا پڑے گا۔ ان ایام مخصوصہ میں یہ جو ایام چل رہے ہیں، نیکیوں کا یہ موسم بہار چل رہا ہے، اس میں نیکیوں کو جمع کرنا پڑے گا۔ جس طرح ایک مالدار اپنے مال کو اکٹھا کرتا ہے، پھر مال کی نگرانی کے لیے محافظ مقرر کرتا ہے، مجھے اور آپ کو بھی اپنا محافظ، اپنے مال، اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا پڑے گی، کہیں شرک نہ آ جائے، کہیں ریاکاری نہ آ جائے۔ ریاکاری سے، شرک سے، عقیدے کی خرابی سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
ایک اعلان ہے. سب سے پہلے تو جیسا کہ آج ذوالحج کی 4 تاریخ ہے اور ذوالحج کی 4 تاریخ بدھ والے دن 9 ذوالحج ہے، تو اس غلط فہمی کا ازالہ کرنے کے ہمارے ہاں 9 ذوالحج رؤیت ہلال کے اعتبار سے ہم 9 ذوالحج کا روزہ رکھیں گے، وہ بدھ والا دن بنتا ہے. اور 10 ذوالحج کو یوم النحر ہے جو عظیم دن ہے. تو 10 ذوالحج کو انشاءاللہ ہم عید الاضحیٰ کی نماز 6:30 پر ادا کریں گے انشاءاللہ. عید الاضحیٰ کی نماز 6:30 پر انشاءاللہ اس مسجد میں ادا کریں گے. تکبیرات پڑھتے رہیں. اس کے بعد ایک اور بات وضاحت کر دوں کہ 9 ذوالحج کو تو روزہ نہیں رکھتے یہ مسلمان، جو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ کا ذریعہ بنتا ہے. 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یکفر السنۃ الماضیۃ الباقیہ. لیکن عید والے دن روزہ رکھ لیتے ہیں، جبکہ عید والے دن کوئی روزہ نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عید والے دن کچھ کھایا نہ جائے، بس عید کی نماز پڑھی جائے. عید کی نماز پڑھنے کے بعد راستہ چینج کر کے جائیں. قربانی کا گوشت کھانا ہے تو وہ کھائیں، یا کوئی اور چیز گھر میں بنی تو وہ کھا لیں. تو عید والے دن کوئی روزہ نہیں. یہ قربانی والے دن لوگوں نے ایسا اپنی طرف سے روزہ بنا رکھا ہے کہ شریعت میں اس کا کوئی تعلق نہیں. دوسرا اعلان جو مجھے رات ہی بتایا گیا ہے کہ ایک دل کے مریض ہے، ایک بچہ، اس کا والد فوت ہوا ہے اور وہ اس وقت بہت تشویشناک حالت میں ہے. ہماری ہی جماعت کے کچھ ساتھی ان کے ساتھ پہلے بھی تعاون کر رہے ہیں، تو اب بھی وہ تعاون کر رہے تھے تو وہ آپ کا بھی حصہ ملانا چاہتے ہیں. اور مجھے اور آپ کو نماز کے فوراً بعد اس بچے کے لیے، اس یتیم بچے کی جان بچانے کے لیے اپنی جیب سے جتنا بھی خرچ ہو سکے کریں. یہ انفاق فی سبیل اللہ وہ مستحق ہے، اور اس کے بارے میں عینی شاہد موجود ہیں اور واقعی ہی وہ مستحق ہے. باپ فوت ہو چکا ہے، ماں اکیلی ہے، بیٹا چھوٹا ہے، 8 بچے ہیں اور وہ خود کفیل ہے ماں. اور یہ مخیر حضرات اللہ کے لیے مال سے اگر خرچ کرتے ہیں تو ان کے مال میں کمی نہیں آتی. اللہ وسائل دیتا بھی ہے، مسائل بنتے نہیں، اور صدقہ خیرات کرنے سے آفات ٹل جاتی ہیں. اگر آپ نے رابطہ کرنا ہو تو نمبر بھی موجود ہے، ڈائریکٹ اگر آپ ان سے مالی معاونت کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اگر جماعتیوں کے ذریعے کرنا چاہیں تو مار عبد الخالق فتیانہ اور بھائی عمران یا حاجی بشیر صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.